اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم سامعین، سورہ حمد کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی۔ انشاءاللہ اگر توفیق الہی شامل ہو تو ایک دو آیت تفسیر، مختصراً تفسیر جو علماء نے فرمایا آپ کے سامنے عرض کرتے جائیں گے، مختصر ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا سورہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سورے میں، اس کے سورے کے ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے جس میں کسی قتل کو واضح کرنے کے لیے ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اور عربی میں بقرہ، گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اس لیے اس سورے کا نام سورہ بقرہ کا رکھا گیا ہے۔ اور اس سورے کی ابتدا حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات اسے کہتے ہیں قطع قطع قطع، یعنی کہ ہر لفظ کو دوسرے سے ملا کے نہیں پڑھیں گے، اس کو الگ الگ اس کے اپنے مخرج اور اس کے اپنے تلفظ میں ادا کیا جائے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ اس طرح سب کو ملا کے علم اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ الگ الگ پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اور قرآن مجید کے بہت سارے سوروں کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں دو تین باتیں بڑی تعجب خیز ہے۔ عرب کے اس جاہل دور میں جہاں پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھوڑوں کے ریسوں پہ سالوں جنگ لڑنا، غیرت کے نام پہ قتل و غارت گری کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فسادات پیدا کرنا، اس جاہل دور میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور خداوند عالم نے یہ اعلان بھی کر دیا۔ اتنے جہالت ہونے کے باوجود بھی اس وقت ایک علمی دور تھا، شعر و شاعری کا ایک دور تھا۔ ان کے اس وقت کے جہالت کے دور میں لکھی گئی باتیں، ان کے اشعار اب بھی درسی کتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس دور میں بھی دو تین باتیں ایسی ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں اس جاہل دور میں بھی قرآن مجید کی ان حروف مقطعات پہ اشکال نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، الف لام میم یا الف لام را یا الف لام میم صاد، اس طرح کے الفاظ پہ ان جاہل دور میں بھی ان جاہلوں نے اس قرآن کے حروف مقطعات پہ اشکال نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاہل دور میں بھی وہ لوگ حروف مقطعات کی اہمیت کو جانتے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، معصومین سے بھی روایت ہے کہ حروف مقطعات ایک علمی ایک دنیا ہے، معلوماتی ایک دنیا ہے جو خدا اور رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ حروف مقطعات کسی پہ واضح نہیں ہوا ہے۔ حروف مقطعات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول کے درمیان ایک راز ہے جو کبھی بھی عیاں نہیں ہو سکتا، سوائے رسول اللہ کے یہ کسی کوئی دوسرا اس کو عیاں نہیں کر سکتا۔ پہلی بات۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید، جس کے بارے میں خدا کا خود یہ دعویٰ ہے کہ پورا عرب و عجم مل کے قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب
قرآن تو چھوڑیں، ایک آیت کے مقابلے میں دوسری آیت عرب و عجم مل جائے تب بھی اکٹھا جمع نہیں کر سکتے۔ وہ والی قرآن، وہ عظمت والی قرآن، خداوند عالم نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے انہی حروف مقطعات الف با تا سا جیم، انہی حروف مقطعات سے جمع کر کے ایک ایسے قرآن مجید کو مرتب کیا ہے جس کی مثال کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کے کمالات میں سے یہ ہے کہ جب بھی خداوند عالم نے حروف مقطعات سے قرآن مجید کو شروع کیا، جیسے ہی الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم کا ذکر کیا، الف لام را کا ذکر کیا، جب بھی حروف مقطعات کا ذکر ہوا اس کے بعد والی آیت نے ہمیشہ قرآن کی عظمت پہ دلالت دی ہے۔ حروف مقطعات کے بعد خداوند عالم نے ایک ایسی آیت کو نازل کیا جو قرآن کی عظمت کو بیان کرے، جو قرآن کی بزرگی کو بیان کرے، جو قرآن کی حکمت کو بیان کرے۔ تو ہر حروف مقطعات کے بعد جو بھی آیت آئی ہے وہ قرآن کے عظمت کو بیان کر رہی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم، پھر فوراً فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شک اس کتاب کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن سامنے ہے، قرآن ہاتھوں میں ہے، لیکن ذالک عربی میں یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ والی چیز، وہ جگہ، وہ لوگ، جہاں پر اشارہ بعید دینا ہو، دور کا اشارہ دینا ہو وہاں ذالک آتا ہے، جہاں پہ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو وہاں پر ھذا یا ھذہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ذالک وہ کتاب اشارہ بعید کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں جہاں پر بھی نزدیک کی چیزوں کو بعید سے، نزدیک کی چیزوں کو دور سے اشارہ دیا جائے تو اس کا مطلب اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی عزت کو، اس کے رتبے کو، اس کی حکمت کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو تو اشارہ بعید کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فلاں وہ شخص، اس کی کیا بات ہے، یا زمانہ مکان کے لحاظ سے ہو یا عظمت کے لحاظ سے ہو، دونوں کو بیان کرنے کے لیے بعید کا اشارہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی عظمت کو بیان کر رہی ہے ذالکہ کے ذریعے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ عظمت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عظمت والی چیز ہے تو اس کو احترام سے رکھیں، عظمت والی، حکمت والی ان کتاب سے انسان کی زندگی، اس کا رہن سہن، اس کا گزر اوقات اس عظمت پہ پہنچایا جا سکے کہ وہ قرآن پہ ہدایت کرتے ہوئے، خود قرآن پہ کی ہدایتوں پہ عمل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لائق ہو، قرآن پر عمل کرنے کے لائق ہو۔ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اس قرآن کا تیسرا کمال یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ صاحب تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ ھدی للمتقین قرآن صرف متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو جو متقی نہیں ہیں ان کا کیا قصور، ان کے لیے کیا قرآن فائدہ مند نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں تقوی سمجھنا پڑے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کے مراحل ہیں، تقوی کے منازل ہیں۔ تقوی اس کوشش کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ تقوی حاصل کریں، لوگ تقوی حاصل کریں، تقوی پہ عمل کریں، اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا، سعی کرنا۔ تقوی کے
کوئی بتائے کہ تقوی آسان الفاظ میں سمجھا دیں تو تقوی اس ریشمی لباس کو کہتے ہیں جو کانٹے دار راستے پہ اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے راستے سے چلے اور راستے کے منازل کو طے کرے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ یعنی کہ صاحب تقوی شخص اسے کہتے ہیں جو دنیا کی ان کانٹے دار گناہ ملت پر اس دنیا سے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے چلتے چلتے قیامت میں وہ فلاح پا جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اور تقوی کے منازل ہیں۔ تقوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ اس درجے پہ پہنچ جائیں، نہیں، بلکہ تقوی کے لیے کم سے کم اس راستے پہ تو آ جائے۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور پر راستہ بتانے والا کس کو راستہ بتائے گا؟ اسے بتائے گا جو راستے پہ چلتا ہو، یا راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، یا راستے پہ پہلا قدم رکھ کے وہ پوچھے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ راستہ مجھے کہاں پہ پہنچا دے گی، وہاں تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ راستے پہ پہلا قدم رکھے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کے راستے پہ اگر پہلا قدم رکھے تو قرآن اسے فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن کو پڑھے ہی نہ، جو قرآن کو سمجھے ہی نہ، قرآن کو بند کر کے پیک کر کے اوپر رکھ دے اور صبح شام اس کو چومتے رہے۔ وہ ایک مثال کسی نے بڑا اچھا مثال دیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا باہر ملک جاتا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں کو علاج کے لیے چیک بیچتا ہے۔ وہ ماں ان پڑھ ہوتی ہے، کچھ نہیں سمجھتی ہوتی ہے، وہ چیک کو چومتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی چیک کو چوم کے باکس میں رکھ دیتی ہے۔ پھر دوسرے مہینے دوسرا چیک آتا ہے، اس کو بھی چوم کے رکھ دیتی ہے، تیسرا چیک آتا ہے، چوم کے رکھ دیتی ہے۔ کیا اس چیک کو کیش کرا کے پیسہ لے کے علاج کرنے میں فائدہ ہے، یا چیک کو چوم کے احترام کر کے محبت کا اظہار کر کے باکس میں رکھ دینا فائدہ مند ہے؟ اسی طرح قرآن بھی ہے۔ قرآن کو صرف چوم کے رکھ دینے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ھدی للمتقین، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تقوی کے اس راستے پہ پہلا قدم اگر ہم رکھیں گے تو قرآن مجید ہدایت کرتے ہوئے ہمیں تقوی کے منازل خود بخود طے کرا دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تقوی کے اس راستے پہ قدم تو رکھیں، ہم کوشش تو کریں، ہم اپنے آپ کو نفس پہ چھوڑ کے نہ مت رکھیں کہ بھائی ہم کیا کریں، دنیا آج کل یہی دور چلتا ہے، یہ ماحول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شادیوں میں جائیں تو ڈھولکی کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے، بے حیائی کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے، جوائنٹ مرد عورت مکس جب تک نہ ہو تو شادی کے لطف نہیں آتے ہیں، گانے نہ بجو تو کیسی شادی ہوئی، نہیں، یہ نہیں۔ امام معصومین کا فرمان ہے کہ تقوی، صاحب تقوی وہی ہے جو خوشی اور غم میں اپنے رب کو نہ بھولے۔ خوشی ہو تو خدا کو بھول جائیں کہ یہی تو موقع ہیں، غم میں خدا کو بھول جائیں تو پھر خدا کو کب یاد رکھیں گے؟ اور صاحب تقوی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خوشی اور اپنے غم میں اپنے رب کو یاد رکھیں۔ کوئی غم ہو تو اپنے رب کو نہ بھلائیں، کوئی خوشی ہو تو اپنے رب کو نہ بھلائیں۔ اگر خدا کو نہیں بھولنا چاہتے اور یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا سہارا لینا ہوگا، اور قرآن کا سہارا لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ تقوی کی پہلی سیڑھی پہ کم سے کم، یا تقوی کے راستے پہ قدم تو ہمیں رکھنا پڑے گا، یا ہمیں تقوی کی تلاش تو ہونی چاہیے۔ جب ہم تلاش میں نکلیں گے، پہلا قدم رکھیں گے، تو قرآن انشاءاللہ ہمیں ہماری ہدایت کرتے ہوئے ہمیں متقی کے درجات پر فائز کر دے گا۔